دجال کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد بھرا بیان۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دن صبح کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس طرح سے بلند و پست کیا کہ ہم سمجھے کہیں مدینہ کے نخلستان میں موجود نہ ہو۔ پھر جب ہم لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا اور دریافت کیا کیا بات ہے۔ ہم نے بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں خود اسے سمجھ لوں گا، اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اس سے آپ بھگت لے گا۔ میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر خدا کو بناتا ہوں۔ وہ جوان ہوگا، آنکھ اس کی ابھری ہوئی ہوگی، یوں سمجھ لو کہ عبدالعزیز بن قطن کی طرح ہوگا۔ تم میں سے جو اسے دیکھے اس کو چاہیے کہ سورۃ کاف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ وہ شام و عراق کے درمیان گوشہ سے نکلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، خوب ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا حضور وہ کتنی مدت رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن، ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن تمہارے معمولی دنوں کی طرح۔ پھر ہم نے دریافت کیا جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اندازہ کر لو۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی رفتار کی سرعت کیسی ہوگی؟ فرمایا ایسی جیسے بادل ہواؤں سے بھاگتے ہیں۔ ایک قوم کو اپنی طرف بلائے گا، وہ مان لیں گے تو آسمان سے ان پر بارش ہوگی، زمین سے، اور کھیتی پھل اگیں گی، اس کے جانور تر و تازہ اور زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔ ایک قوم کے پاس جائے گا، وہ اسے جھٹلائے گی، اس کا انکار کر دے گی، یہ وہاں سے واپس ہوگا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا۔ وہ بنجر زمین پر کھڑا ہو کر حکم دے گا کہ اے زمین کے خزانوں نکل آؤ، تو وہ سب نکل آئیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ پھر یہ ایک نوجوان کو بلائے گا اور اسے قتل کرے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اتنی دور ڈالے گا کہ ایک تیر کی رفتار ہو، پھر اسے آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے سفید مشرقی مینار کے پاس 2 چادریں اوڑے باندھے 2 فرشتوں کے بازو رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور اٹھائیں گے تو مسل موتیوں کے 2 قطرے لڑکھیں گے۔ جس کافر تک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مر جائے گا۔ آپ علیہ السلام کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ۔ آپ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد کر پاس اسے پا کر قتل کر دیں گے۔ پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں خدا نے اس فتنے سے بچایا ہوگا، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنتی درجوں کی انہیں خبر دیں گے۔ اب خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی، میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تم میرے ان خاص بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ، پھر یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کودتے پھاندتے آئیں گے۔ بحیرہ طبیر پر ان کا پہلا گروہ آئے گا، اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب اس کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا، وہ ایسا سوکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مومن وہاں کوہ طور پر اس قدر محصور رہیں گے کہ ایک بیل کا سرا نہیں اس سے بھی اچھا لگے گا، جیسے تمہیں آج 100 دینار محبوب ہیں۔ اب آپ علیہ السلام اور مومن خدا سے دعائیں اور التجائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان یاجوج و ماجوج پر گردن کی گلٹی کی بیماری بھیج دے گا، جس سے سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم میں فنا ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر بلشست بھر جگہ بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کی لاشوں سے بدبو سے خالی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں کریں گے تو بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرند اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں خدا چاہے ڈال آئیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین دھل دھلا کر آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے خزانے نکالو، اپنی برکتیں لوٹا۔ اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کر سکیں گے۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا۔ پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام ایمانداروں مرد عورتوں کے بغل تلے سے نکل جائیں گی۔
اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر دی جائے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گیدڑوں کی طرح دیگا مشتی میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس پر قیامت قائم ہوگی۔